پاکستانی اور چینی انجینئرز کی مشترکہ کاوشوں سے تیار JF-17 تھنڈر کی تکمیل کے بعد پاکستان جدید جنگی جہاز بنانے والے چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ آواز سے تیز رفتار یہ لڑاکا طیارہ جسے پاک چین دوستی کی مثال قرار دیا جا رہا ہے، آج پاک فضائیہ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عاصم علی رانا کی رپورٹ۔ پاکستان ایئر فورس پاکستان ایئر فورس کو کافی عرصے سے ایک کم قیمت، ہلکے وزن اور جدید ایئر کرافٹ کی ضرورت تھی جو نہ صرف جدید ہتھیاروں سے لیس ہو سکے بلکہ انہیں بہتر استعمال بھی کر سکے۔ JF تھنڈر ہماری ایسی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے۔ JF-17 تھنڈر کی تیاری کا پروجیکٹ 1992 میں شروع کیا گیا۔ یہ پروجیکٹ 2 مراحل پر مشتمل تھا۔ پہلے مرحلے میں جہاز کی 50% تیاری کامرا میں قائم ایروناٹیکل کمپلیکس میں ہونا تھی، جبکہ دوسرے مرحلے میں پورا جہاز پاکستان میں تیار ہونا تھا۔ 1999 میں پاکستان پر عائد کی گئی پابندیوں کی وجہ سے اس پروگرام میں تاخیر ہوئی، لیکن 2001 میں سابق ایئر چیف مصطفی علی میر شہید کی قیادت میں اس پروجیکٹ پر پھر سے کام کا آغاز کیا گیا۔ پاکستانی اور چینی انجینئرز کی شبانہ روز محنت کے باعث صرف 23 ماہ بعد 2 ستمبر 2003 کو چین میں JF-17 تھنڈر طیارہ پہلی بار فضا میں بلند ہوا۔ ماہرین کے مطابق اتنی قلیل مدت میں جدید ترین پروٹوٹائپ جہاز کی کامیاب پرواز ایوی ایشن کی تاریخ میں بہت بڑا کارنامہ تھا۔ یہ طیارہ گلاس کاکپٹ اور جدید ایویونکس کے ساتھ دنیا بھر میں کسی بھی جدید فائٹر ایئر کرافٹ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں چین کی ایویشن انڈسٹری کا مشکور ہوں، بالخصوص چین کی قیادت کا کہ جس نے دل کی گہرائیوں سے ایسے ایئر کرافٹ کو ڈیزائن کرنے میں ہماری مدد کی جو ہماری ضروریات کے عین مطابق تھا۔ JF-17 تھنڈر کی تیاری کے بعد پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہو گیا ہے جو جدید جنگی جہاز بنا رہے ہیں۔ JF-17 تھنڈر پاکستان اور چین کی دوستی کا مظہر۔ اس طیارے کی پاک فضائیہ میں شمولیت سے فضائی نگرانی کا نظام مزید مؤثر ہو سکے گا۔ کیمرامین شبیر احمد کے ساتھ عاصم علی رانا، پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس، کامرا۔ بدلتے حالات کے تناظر میں پاک فضائیہ ایک ایسے لڑاکا طیارے کی ضرورت محسوس کر رہی تھی جو کم قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ دور جدید کے تقاضوں کو پورا کرے۔ اسی خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے 1998 میں برادر ملک اور دیرینہ دوست چین کے ساتھ JF-17 فائٹر ایئر کرافٹ کی مشترکہ طور پر تیاری کا معاہدہ کیا گیا، جس کے تحت پاکستان کو 10 JF-17 تھنڈر طیارے حاصل ہوئے جو پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس میں ری اسمبل ہونے کے بعد ٹیسٹ اینڈ ایویلیویشن فلائٹ کے مراحل سے گزر رہے ہیں۔ دوسری جانب ساتھ ہی ساتھ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں JF-17 طیاروں کی سلسلہ وار پیداوار کا بھی آغاز کیا گیا، اور آج چینی ماہرین کی معاونت اور ایئر کرافٹ مینوفیکچرنگ فیکٹری کے انجینئرز کی انتھک محنت سے پہلا طیارہ مکمل طور پر پاکستان میں تیار کر لیا گیا ہے۔ We wanted a low cost, lightweight, modern aircraft equipped with the latest weapons and capable of delivering them with precision. JF-17 aircraft meets all our requirements. 5 مزید طیارے بھی زیر تکمیل ہیں جن میں استعمال ہونے والے زیادہ تر پرزے اب ملک میں ہی تیار کیے جا رہے ہیں۔ چیف آف ایئر سٹاف راؤ قمر سلیمان نے اس کامیابی پر قوم کو مبارکباد دی اور طیارہ سازی کی ٹیکنالوجی کی منتقلی پر چینی حکومت کا شکریہ ادا کیا۔ I am indebted to the aviation industries of China, CATIC, other Chinese organizations, and especially the Chinese government leadership for their wholehearted support in designing a fighter aircraft to meet our specific requirements, sharing their knowledge and experience, and setting up aircraft production facilities in Pakistan. JF-17 تھنڈر طیارہ دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ہر قسم کے ہتھیار لے جانے اور دن اور رات میں یکساں کارروائی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ پاکستان ایئر فورس مستقبل میں اس طیارے کو پرانے جہازوں معراج، F-7 اور A-5 کے متبادل کے طور پر استعمال کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے۔ JF-17 تھنڈر طیاروں کی پاکستان میں تیاری نہ صرف دفاعی خود انحصاری میں اضافہ ہے بلکہ ان لڑاکا طیاروں کی پروازیں فضائی سرحدوں کو ناقابل تسخیر بنانے کا موجب بھی بنیں گی۔ کیمرامین آصف عبداللہ کے ساتھ فروخ اعجاز، ARY نیوز، PAC کامرا۔